پاکستان کی جنگ ایران لڑ رہا ہے۔ اس وقت ایران جو طاغوتی طاقتیں ہیں، جو شیطانی طاقتیں ہیں، ان کے خلاف پوری دنیا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ روس کے لیے ایران لڑ رہا ہے، چین کے لیے ایران لڑ رہا ہے۔ کیونکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں میر ظفر اقبال ظفر، آپ کا ہوسٹ ادنا سا ایک جرنلسٹ ہوں، اور جو اس وقت ایک سب بندے اپنا اپنا نقطہ پیش کر رہے ہیں، تو میں بھی اپنا صحافتی فریضہ سمجھتے ہوئے کچھ تجزیے اپنے دے رہا ہوں۔ ابھی ایران اسرائیل یا ایران یو ایس اے یا ایران یا مسلمانوں اور کافروں کے خلاف جنگ پر لوگ اپنے اپنے نقطہ کو پیش کر رہے ہیں، اور پاکستان کے حوالے سے یہ باتیں ہو رہی ہیں پاکستان کی خارجہ پالیسی کمزور ہے، پاکستان کمزور پڑ رہا ہے، پاکستان نے یہ غلط کیا ہے، وہ غلط کیا ہے۔ لیکن فی الحال پاکستان الحمدللہ ٹھیک جا رہا ہے۔ یہ میں نے بات پہلے بھی کی تھی کہ ایک خطرہ ہے کہ اگر سعودی عرب اور ایران کے درمیان جنگ چھڑی تو پاکستان کو ریٹن ایگریمنٹ کے تحت سعودی عرب کا ساتھ دینا پڑے گا، پھر پاکستان کی بڑی مشکل بنے گی۔ لیکن اگر پاکستانی قوم، پاکستانی حکمران دیکھیں تو شعوری یا لاشعوری طور پر ایران، سب کہہ رہے ہیں ایران اپنی بقا کی جنگ کر رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں ایران امریکہ کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں ایران اسرائیل کا امریکہ دفاع میں جنگ کر رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں ایران یہودیوں اور عیسائیوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑا ہوا ہے۔ لیکن ایک بات ہم لوگ بھول رہے ہیں، وہ بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے جو ہر پاکستانی کو سوچنی چاہیے، جو ہر پاکستانی عالم کو، ہر طالب علم کو، ہر فقہ کے جو لوگ ہیں ان کو غور سے دیکھنی چاہیے، عوام کو بھی، کہ پاکستان کی جنگ ایران لڑ رہا ہے۔ اس وقت ایران جو طاغوتی طاقتیں ہیں، جو شیطانی طاقتیں ہیں، ان کے خلاف پوری دنیا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ روس کے لیے ایران لڑ رہا ہے، چین کے لیے ایران لڑ رہا ہے۔ کیونکہ اگر ایران گر پڑا تو شمالی کوریا کی باری ہے، ایک بے لگام سانڈ کی طرح امریکہ پوری دنیا کو رون ڈالے گا۔ لیکن ایران کے بعد سب کو پتا ہے، ابھی چند دن پہلے دوبارہ یہ بات دہرا چکے ہیں امریکن بھی اور نیتن یاہو بھی، ایران کے بعد پاکستان ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ تو ثابت ہوا کہ اگر ایران، خدا نہ کرے ایسا ہو، اس وقت وہ سیسا پلائی فولادی دیوار ہے، اگر ایران گر پڑا، اگر خدا نہ سے ایران گر پڑا تو اس کے آگے پار پاکستان ہے، اگلی باری پاکستان کی ہے۔ حالانکہ ہمارا دشمن جانتا ہے کہ الحمدللہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، قدرت کا ایک تحفہ ہے، ایک معجزہ ہے۔ پاکستان کا دفاع غیر مرئی طاقتوں نے بھی کیا ہے، قوتوں نے بھی کیا ہے الحمدللہ۔ 1965 کی جنگ ہو، کارگل کی جنگ ہو، یا 2025 والی جنگ ہو، اللہ نے پاکستان کی مدد کی ہے۔ لیکن معیشت اور معاشرت تباہ ہو جاتی ہے، لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایران اس وقت پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہے لاشعوری طور پر، اور دوسری طرف آئے ہم ایران کی حمایت میں تو پاکستان بھی لاشعوری یا شعوری طور پر ایران کے لیے افغانستان کے ساتھ لڑ رہا ہے، لاشعوری طور پر۔ کیوں؟ میں بھی اندر کھاتے کچھ لوگ جو ہے پتہ بھی ہو، کچھ پلان بھی ہو کہ بگرام ایئرپورٹ ٹارگٹ تھا امریکہ کا، وہاں پہ اس کے جہاز اترے اور ایران پہ حملہ کرے، اس کا خواب پورا نہ ہوا، پاکستان آرمی نے حملہ کر دیا، افغانستان پاکستان کی جنگ چھڑ گئی، افغانستان مصروف ہو گیا، پاکستان برسر پیکار ہو گیا اس کے ساتھ۔ امریکہ اس پوزیشن میں تھا اس وقت کہ وہ مداخلت نہیں کر سکتا تھا، انڈیا بھرپور حمایت کر رہا ہے افغانیوں کی، اور اسرائیل بھی، اس کی ایجنسیاں بھی دہشت گردی کی حمایت کر رہی ہیں۔ اور اگر ہو سکتا ہے
اگر افغانستان مضبوط ہوتا تو جیسے شام میں اہل اچھی کی حکومت تھی، میں فرقہ بندی کی فرقہ پرستی کی بات نہیں کر رہا، حالاتوں واقعات بتا رہے ہیں، شام میں ایک امریکہ کو مطلوب شخص جس کے سر کی اس نے کروڑوں ڈالر قیمت رکھی ہوئی تھی، وہ آ کے حکمران ہوتا ہے فقہ کی بنیاد پر، وہ تختہ اڑتا ہے حکومت کا، وہ ٹینکوں پہ چڑھ کے نعرے لگا رہے ہیں اور اسرائیل امریکہ خوش ہو رہے ہیں۔ اسی طرح میں نہیں مانتا امریکہ بغیر کسی ٹارگٹ کے، بغیر اپنے کچھ ایسٹس واسطے چھوڑے افغانستان میں وہ گیا ہو۔ اس کا میں نے 8 سال پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ امریکہ کے خلاف پاکستان میں کئی آپشن ہے، کہ سارے نے کہا وہ اے بی سی، تو ڈی آپشن یہ ہوگا کہ خدا ناخواستہ پاکستان میں طالبان کی حمایتی گورنمنٹ لائے اور پوری دنیا کو ڈرائے کہ یہ فنڈامنٹلسٹ آ گئے ہیں، یہ بنیاد پرست آ گئے ہیں، یہ خوفناک مخلوق آ گئی ہے پاکستان میں، ایٹمی اتحادی کے قبضے میں چلے گئے ہیں، ان پہ پابندیاں لگاؤ۔ ان سے ہی ٹارگٹ اچیو کرا کے پہلے سی پیک کی طرف نہ چائنا دیکھتا روس دیکھتا، ظاہر ہے جس کے ہاتھ میں ڈور تھی اس کے کہنے پہ طالبان نے آگے اپنی خارجہ پالیسی بنانی تھی ان کی حمایتی حکومت میں، تو انشاءاللہ وہ ناکام ہوئے ہیں۔ افغانستان میں رجیم چینج ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں آپ کہ افغانستان میں بہت سارے گروہ ہیں جو اس وقت افغان گورنمنٹ کی پالیسی کے خلاف ہتھیار نے اٹھا لیے، ٹھیک ہے جی۔ افغانستان کو پاکستان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں پاکستان کی حمایتی ریاست ہوگی افغانستان۔ اگر پاکستان اس وقت اقدام نہ کرتا، ہو سکتا ہے کہ کل کو اسی طالبانی سرزمین کو اگر سعودی عرب کی ایران کی جنگ ہوتی تو انہی طالبان کو اسی افغانستان کو یوز کرتے ہوئے اس کے اڈے اس کی سرزمین کو ایران کے خلاف استعمال کیا جا سکتا تھا۔ کوئی آپشن بھی ٹرمپ کے ہوتے ہوئے اس شیطانی ذہن کی مالک ہوتی، اس کا کوئی پتہ نہیں لگتا صبح کدھر ہے شام کو کدھر ہے۔ یو ٹرن کا وہ ایک اس وقت نمونہ بن چکا ہے۔ تو ان لوگوں کے یو مودی اور ٹرمپ کے ہوتے ہوئے کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ تو فی الحال الحمدللہ پاکستان افغان وار کی وجہ سے، پاکستان کے طالبان پر حاوی ہونے کی وجہ سے ایران اس طرف سے محفوظ ہو چکا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔